وہ جو زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لاتا ہے، اس کے اسم اعظم میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پیش خدمت ہے۔ گزرے 2 پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نہایتی محسن اور محترم بھائی قاری یوحنا صاحب تھے، اور وہ اپنے پروگرام میں اپنی زندگی کی بابت بتا رہے تھے کہ وہ کیوں مسیحی ہے، اور فی الحال جہاں تک انہوں نے بتایا، یہی بتایا کہ وہ کس قدر متاثر ہوئے اور کیوں کر متاثر ہوئے مسیحی طرز حیات کو مسیحی لوگوں کی زندگی میں دیکھ کر۔ حقوق العباد کی بات وہ کر رہے تھے۔ ہم آج پھر اس پروگرام میں قاری صاحب کے ساتھ مل کر اپنی بات کا مزید آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، محترم، میں آپ کے اس دعوت کے قبول کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے برکت کا سبب ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے تاکہ مزید جو بات ہم گزرے 2 ہفتوں سے کر رہے ہیں اس بات کو مزید کنٹینیو رکھا جائے۔ ہم نے گزرے پروگرام میں آپ کے وسیلہ سے جو سیکھا اور برکت پائی کہ کس طرح مسیحی لوگوں کی زندگی نے آپ کو متاثر کیا ہے۔ ایک طرف تو آپ مسیحی لوگوں کی زندگی سے متاثر تھے، حالانکہ اس وقت آپ مسیحی نہیں تھے، اور اس وقت ایک غیر مسیحی ہوتے ہوئے متاثر تو تھے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں ان کے ایمان کے بارے میں کچھ سوالات پیدا نہیں ہوئے؟ یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، تو اس تعلق سے کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ تھینک یو بردر نوید۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پھر تیسرے ہفتے بھی مجھے موقع ملا کہ میں اس خوبصورت جو پروگرام ہے اس کا حصہ بن سکوں۔ آمین، اور ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اور بفضل خدا ہم بنتے رہیں گے۔ بالکل، لاسٹ ویک جو کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ میری جرنی ٹو کرائسٹ لائک میں جہاں تک میں پہنچا کہ 2 چیزوں کو سامنے رکھوں کہ ایک تھا حقوق اللہ اور دوسرا تھا حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ کی میں پیروی کرتا تھا کہ اس کو میں خوش کیسے کرنا ہے، کہ حقوق اللہ کو میں اللہ کو خوش کرنا ہے کہ اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں، اگر میں روزے رکھوں، اگر میں زکوٰۃ دوں، ٹھیک ہے، حج کروں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھوں، یہ حقوق اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حقوق العباد کیا ہے وہ میرے ہاتھ میں تھا ایکچولی کہ وہ کس طرح اس کو فالو کری۔ تو میں نے جو اپنی ساری زندگی میں تقریباً 23 سال 24 سال کی زندگی میں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ میں نے دیکھا، وہ جب ایک جگہ پر لا کر رکھتا ہوں تو میرے خیال سے وہ نہ ہی میں حقوق اللہ تو میں کر رہا تھا، کو فالو کر رہا تھا، لیکن حقوق العباد کو میں فالو نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہی بہت بڑا سوال تھا میرے لیے کہ حقوق العباد، کیونکہ کرسچن کنٹری میں نے مسیحی لوگوں سے یہی سنا کہ وہ حقوق اللہ کو نہیں جانتے، وہ حقوق العباد کو جانتے ہیں۔ اور میرے خیال سے جو اس وقت میں نے نظریہ نکالا، جو اس کا نچوڑ تھا، وہ یہی تھا کہ حقوق العباد ہی حقوق اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت میں کہ خدا نے انسان سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ٹھیک ہے، کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی نظر میں انسان کی اتنی زیادہ بہت بڑی قدر ہے۔ اس وقت میں کلام کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا، بعد میں مجھے یہ سارا کچھ سمجھ میں آیا۔ لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہے وہ میں نے مسیح لوگوں کی زندگی میں دیکھا، لیکن میرے خیال ذہن میں یہ سوال آتا تھا جب میں نے چیلنج کیا
میں نے کہا کہ اس عشاء کی نماز کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا جو اسٹرانگ ثبوت ہے وہ میرے پاس نہیں تھا جو میں اپنے علماء کرام کو اور اپنے اساتذہ کو پروف کر سکوں ایز اے امام ہوتے ہوئے، ایز اے ایک لیڈر آف اسلام ہوتے ہوئے، کہ دیکھیں یہاں پر اس عورت کے لیے جس کو توہین رسالت کی سزا دی گئی ہے، اس کے لیے یہاں پر جو ہے وہ معافی ہے. ٹھیک ہے، میں نے مکمل تحقیق کی، اپنے استادوں سے بات کی، علماء کرام سے بات کی، دوسروں سے سیکھا، لیکن ان دی اینڈ جو میں نے سیکھا، کیونکہ کئی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، پاکستانی مسلم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ اچھا نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ان لوگوں کے بارے میں جو علماء اکرام کی رائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کو نہیں جانتے، یہ محمد سے، پیغمبر اسلام سے عشق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، سو ایز اے عاشق رسول ہوتے ہوئے مجھے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو میں ایک نتیجے پر پہنچا. میں نے کہا کہ اس وقت چیلنج کیا کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے بتا کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. وہ سب سے بڑا چیلنج میرے ذہن میں جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا کیسے، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کو خدا کہنا یا خداوند کہنا، اور مسیح جو ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں؟ یہ آف کورس مجھے یہ پتا تھا، اور اس کے بارے میں ڈیبیٹ بھی کرتا تھا مسیح لوگوں سے، تاکہ جو ہے وہ مسیح ان کو جو میں اسلام کے بارے میں بتا سکوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی میرا مشن تھا کہ مسیح لوگوں میں جو ہے وہ اپنے اسلام کی تبلیغ کرنی. سو میرے ذہن میں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ریڈیکل مسلم ہوتے ہوئے کہ یہ سمجھنا کہ ایک شرک اسلام میں کہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا یا اس کو خدا کہنا یا 3 خداؤں کو ماننا، یہ ایک بہت بڑا شرک ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک دن مسیح کو فالو کروں گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تورات، زبور اور انجیل اور صحاف انبیاء کو پڑھتے ہیں جو کہ تبدیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، سو یہ ایک بہت بڑا ایک میرے ایمان کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، جو میرے اندر ان کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی پکچر دیتا ہے. کافی فرق تھا. بالکل، یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ڈے اینڈ نائٹ ہے. لیکن ایک بات میں اچانک میرے ذہن میں آئی کہ جب آپ یہ باتیں اہل کلیسا، اہل مسیحیت سے متعلق سوچتے تھے اور فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا، شک پیدا ہوتا کہ یہ کیا مانتے ہیں، تو جب آپ ہر نماز میں دن میں 5 دفعہ اور پھر رکعتیں بھی ہوتی تھی، ہر بار یہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو کبھی یہ شک آپ کو نہیں پیدا ہوا کہ برسوں سے میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک پتہ نہیں مجھے راستہ بھی وہ ملا یا نہیں ملا، راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں؟ وہاں پر آپ کو کبھی شک نہیں پیدا ہوا تھا؟ ایکچولی بہت سارے لوگ آج بھی پڑھتے ہیں، تو صرف میں جاننے کے لیے کہہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوسچن. ایکچولی ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو اصل میں ترجمے کا نہیں پتا. وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ اس نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اوکے، اہدنا، ہمیں سیدھے رستے پر لے جا جس پر تو نے اپنا انعام کیا. اور مرتے وقت تک بندہ 80 سال کا بھی یہی دعا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک راستہ اس کو نہیں ملا. ابھی تک راستہ اس کو نہیں ملا. اور راستہ کہاں ہے جو ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی، ان کو بھی نہیں پتا، تو وہ آگے کس کو ٹریننگ دیں گے؟ جو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مسیحیت تو کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں بچپن سے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا. بچپن سے مسجد میں جانا شروع کیا، 6 کلمے یاد کیے، اور پھر اپنے سارے زندگی جو ہے وہ اسلام میں سارے پریکٹس کرتا رہا اپنے مذہب کی، اور بڑا اسی میں اپنے مشن میں. اور سڈنلی جو ہے وہ میں نے اپنی نماز، قرآن، سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور یہ میرے اندر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں دار اسلام سے خارج ہو چکا ہوں، میرا کوئی راستہ نہیں ہے کہیں جانے کا، میں بھٹک چکا ہوں. ٹھیک ہے، اور آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں جہاں پر جاؤں، کیونکہ
جو میں نے مسیحوں کے بارے میں دیکھا یا ایمان رکھتا تھا وہ تو ٹوٹلی غلط تھے میری نظر میں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے جس رستے پر تھا اس پر جانا ہی بند کر دیا، اس کو چیلنج کر دیا، اور میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. خیر وقت گزرتا گیا اور میرے 2 دوست تھے، وہ انڈیا سے تھے، وہ سکھ تھے اور وہ اسی شہر میں کام کرتے تھے، گریس میں ایتھن میں. سو بہت اچھے دوست تھے اور میں ان کو اسلام کی تعلیم دیتا تھا. اور ایون وہ سکھ جو تھے they was better than me. وہ مجھ سے اچھے تھے، وہ مجھے کھانا دیتے، وہ مجھے آنر دیتے تھے، لیکن میرے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سکھ ہیں اور میں ان سے بالا تر ہوں. جی ٹھیک ہے. بعد میں یہ مجھے پتا چلا کہ نہیں، وہ تو مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی مرنے مرانے کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. انہوں نے جب بھی اپنے مذہب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنے گرو نانک کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے کلام کے بارے میں، گرو گرنتھ کے بارے میں مجھے بتایا. ہمارے ڈائلاگ ہوتے تھے بیک اینڈ فورتھ، اور وہ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اس معاملے میں مجھے پھر پتا چلا کہ یار ایون وہ شخص جو ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے. تو پھر میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے خدا کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. میں نے یہ بات بھی ان سے شیئر کی کہ پاکستان میں کیسے کیسے ہو رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم سرپرائز ہیں کہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں. تو میں کہتا تھا نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں حقیقت میں ان کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. میں ایک پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ تھا. یہی سمجھیں کہ میں مذہب اسلام سے جو ہے، رستہ اسلام سے نکل گیا اور میں نے سکھزم کو جو ہے وہ جوائن کیا. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم اپنے کام ختم کرنے کے بعد اپنے بیٹھے تھے اور میری مالکن نے جو تھا وہ ہمارے لیے کھانا منگوایا. مالکن سے کیا؟ جن کے پاس میں کام کرتا تھا وہ مسیح تھے. تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور ہم بیٹھے اور کھانا کھانا شروع کیا. اور اس نے کہا کہ حافظ کیا میں تم سے ایک بات کروں؟ میں نے کہا ہاں کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کو ہم سے کوئی پرابلم ہے تو ہم سے بات کریں، لیکن ہم آپ کو کبھی بھی نہیں روکتے آپ کی نماز پڑھنے سے. آپ نماز پڑھنے جایا کریں. تو میں نے کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے ماریا. میں نے کہا ماریا پلیز مجھے معاف کر دیں. کہتی ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کیونکہ کافی دفعہ تو مجھے آواز دیتی تھی کام کے دوران کہ کام چھوڑ اور چلا جا نماز پڑھنے، اور تو مجھے کہتی تھی کہ نماز میں میرے لیے بھی دعا کرنا. ٹھیک ہے. لیکن میں جب بھی نماز پڑھنے جاتا تھا اور میں دعا کرتا تھا، میں تیرے لیے دعا نہیں بلکہ تیرے لیے لعنت مانگتا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے لیے وہ مسیح تھے. ٹھیک ہے. اور وہ مشرک تھے میرے لیے. یعنی ان کے جینے کا آپ سمجھتے تھے کوئی حق نہیں ہے، صرف میرا حق بنتا ہے. سو میں نے کہا کہ میں تجھے ڈس لائک کرتا تھا. میں تجھ سے، حالانکہ تجھ سے مجھ سے محبت کرتی ہے، تو میرے ساتھ اتنی وفادار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مجھے اچھا کھانا دیتی ہے، مجھے اچھی جگہ دیتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ مجھے اجازت دیتی ہے جاؤ نماز پڑھنے، لیکن میں اپنے دل میں تیرے لیے نفرت رکھتا تھا اور میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. اس نے کہا کہ حافظ، وہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے اور وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کر اپنی باہوں میں لیا اور اس نے کہا کہ حافظ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی کر رہے تھے یا جو بھی آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں، میں اچھی ہوں یا بری ہوں آپ کی نظر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تم جو ہو وہ میرے بیٹوں جیسے ہو اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو میں نے کہا کہ اس چیز نے مجھے سرپرائز کیا کہ اتنا کچھ اس کو بتانے کے بعد بھی وہ مجھے آئی اور اپنے گلے سے لگایا اور اس نے کہا کہ تم میرے بیٹوں جیسے ہو. تو کہتی ہے میں صرف تجھے کوشش نہیں کر رہی کہ تجھے تبدیل کروں، لیکن میں تیری مدد کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا اوکے کیا کروں میں؟ اس نے کہا کہ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تجھے مسجد، نہ مندر، نہ کلیسا، نہ گردوارا یا کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ کسی جگہ خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. خدا تیرے دل میں رہتا ہے، وہ تیرے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ تجھے آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. صرف تو کیا کر، اپنے دل کو اس کے لیے کھول
اور اس سے بات کر اور وہ تجھ سے بات کرے گا. اور صرف ایک چیز تو کر, وہ کیا ہے کہ صرف دعا کر اور وہ تجھے مل جائے گا. میں نے کہا اوکے میں کیسے دعا کروں؟ کیونکہ جب میں پہلے دعا کرتا تھا یا نماز کے لیے جاتا تھا, مجھے وضو کرنا ہوتا ہے, سارا کچھ ٹائم پہ جانا ہوتا ہے یا ایک جگہ پر جا کے دعا کرنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اوکے مجھے کیسے دعا کروں؟ تو اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں آئے وہ خدا سے کہہ ڈال. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ میرے لیے وہ بہت آسان تھا اس وقت دعا کرنا, کیونکہ مجھے وہ وضو نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور نہ ہی مجھے کپڑے تبدیل کرنا یہ وہ. حالانکہ میں کام کے دوران بھی جب میں کام کر رہا ہوتا تھا اور یا فری ٹائم میں جب میں دیکھتا اپنے ارد گرد کائنات کو, یہ درختوں کو, ہوا کو, پرندوں کو, ڈے اینڈ نائٹ, اور جب میں رات کو کہیں بیٹھتا یہ ستاروں کو دیکھتا, چاند کو دیکھتا, یا سارا کچھ یہ جتنی بھی کائنات خدا نے بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھتا, تو میرے دل میں یہ دعا شروع ہوگی. میں نے کہا کہ خداوند مجھے بتا کہ تو کہاں ہے. مجھے پتا ہے کہ تو کریٹر ہے, تو نے پوری کائنات کو خلق کیا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ تو کہاں ہے. اور میں بالکل بہت چھوٹا ہوں اور تو بہت بڑا ہے, تو خالق کائنات ہے, مجھے بتا کہ تو کہاں ہے. یہ میری دعا تھی خدا سے, اور خدا نے میری دعا کا جواب دیا. جواب ایسے ہوا کہ میں کچھ مہینوں بعد میں سو رہا تھا اور مجھے ایک خواب آیا کہ میں ایک بہت بڑے بازار میں جا رہا ہوں, اور وہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں. اور ایک دکان جو تھی وہ بہت برائٹ تھی, اس میں روشنی آ رہی تھی. اور میں وہاں پر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایک ینگ مین اس میں کھڑا ہے, اور he has a beautiful face. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ او یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے. اور اس کی دکان جو تھی وہ چاندی, سونا, ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھی. اور میں نے کہا او یہ تو ایک امیر انسان ہے. تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور میرا نام لے کر مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یوحنا میرے پاس آ. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو امیر آدمی ہے اور یہ میرا نام بھی جانتا ہے. تو میں اس کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سر یو نو مائی نیم. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا, کہتا ہے کہ آج خرید لے جو کچھ خریدنا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا, کیونکہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات خریدوں. تو اس نے کہا کہ یوحنا یہ تیرے لیے یہ سارا کچھ فری ہے. اس نے ایک سیبے کی بوری لی بہت بڑی, اور اس میں سارا کچھ اس نے بھر دیا جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی دکان میں, اور اس نے مجھے دے دیا اور اس نے کہا کہ لے جاؤ اور فری ہے. جب میں نے وہ بوری لی اور اپنے گھر میں جا رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ میں آج دنیا کا ایک امیر ترین شخص بن رہا ہوں. میرے پاس ہیرے, سونا, جواہرات اور چاندی ہے. تو پھر ایک دم مجھے اچانک میں جاگ گیا. تو جب میں جاگ گیا تو ایسے لگا کہ میں نے کہا او مائی گاش, یہ تو ایک ڈریم تھا, ایک خواب تھا. اور پھر میں سو گیا. جیسے ہی میں سویا خواب دوبارہ سے پھر شروع ہو گیا وہاں سے. پھر وہ شخص میری خواب میں آیا اور مجھے پیچھے سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوحنا چرچ میں آ. جب وہ کہتا ہے کہ چرچ میں آ, پھر میں جاگ گیا. تو جب میں جاگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل کو چھو لیا. ٹھیک ہے. جیسے اور مجھے اتنا سکون ملا اس آواز سے کہ I get the peace I have never before in my whole life, the peace I was looking to practice my faith in Islam, you know. So یہ پہلی دفعہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے مجھے ایسا سکون دیا جو کسی بغیر پے کے تھا. اور میں نے اپنے ذہن میں سوال کیا, میں نے کہا کہ یوحنا یہ خدا کی طرف سے آواز ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے میں اپنے باس کے پاس گیا اور میں نے اپنا اس کو جو ویژن تھا وہ شیئر کیا. اور اس کو میں نے کہا کہ کیا میں چرچ جا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں تو چرچ جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں کیسے چرچ جا سکتا ہوں, میں تو ایک مذہبی رہنما ہوں, میں تو ایک حافظ ہوں. تو اس نے کہا کہ یوحنا یہ کلیسا جو ہے, گرجا جو ہے, یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے,
یہ ہر قوم کے لیے ہے. سو اس نے کہا کہ اوکے ٹوڈے از اے فرائیڈے وی کین گو آن سنڈے. سو دیر واز جب اس نے کہا کہ ہم سنڈے کو جائیں گے تو میرے اس بیچ میں 2 دن تھے, تو یہ 2 دن میرے لیے ایسے تھے جیسے 2 سال ہوتے ہیں, کیونکہ میں کبھی گرجے میں نہیں گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے وضو کرتے ہیں, وہ کیسے نہاتے ہیں, کیسے کپڑے پہنتے ہیں, کیسے وہ جوتے باہر اتارتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ جیسے وہ ایک میں نے سیکھا ہوا. آپ اپنے سیٹ اپ کے اعتبار سے دیکھنا چاہ رہے تھے. یہ پہلی دفعہ تھا میری زندگی میں جب چرچ آیا. سنڈے کا دن تھا اور میں چرچ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ کچھ بجا رہے تھے, میوزک بجا رہے تھے. اور میں اندر گیا اور میں نے کہا یہ تو میوزک بجا رہے ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں میوزک جو ہے وہ فاربیڈن ہے, حرام ہے. یا وہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میوزک کے خلاف بہت ساری احادیث ہیں جو کہ آپ کو اس کی پنشمنٹ ہے اگر آپ میوزک سنتے ہیں. تو میری نظر میں وہ تھا کیونکہ ہر وقت میں لوگوں کو بھی وہی تعلیم دیتا تھا کہ اگر آپ میوزک سنیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے, آپ کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور یہ ہوگا. اس کی سزائیں جو ہیں وہ ادھر ایک لکھی ہوئی ہیں, تو وہ میں ان کو بتاتا تھا. لیکن جب میں چرچ میں آیا تو وہاں پر میوزک تھا, تو میں نے کہا یہ کیا ہے. میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ تو نے مجھے بلایا ہے کہ چرچ میں آ اور میں چرچ میں ہوں, کیا یہ چرچ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ چرچ ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے یا کس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں, سمجھ آئیے, وہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں آہستہ آہستہ سامنے آیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے ایک صلیب کا نشان تھا, بہت بڑا, اور وہ سامنے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو میں اس صلیب کی طرف دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ صلیب کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس پہ کیا ہوا. سو میں دیکھتا ہوں کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ پیغمبر جناب عیسی مسیح جو ہیں وہ صلیب پر انہوں نے اپنی جان نہیں دی, ٹھیک ہے, وہ ان کا ہمواری تھا جو کروسیفائی ہوا. لیکن جب مسیحیت میں یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پر انہوں نے مر گئے, انہوں نے اپنی جان دی. تو میں نے جب صلیب پر دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ صلیب کیا ہے, کس چیز کے لیے. تو سڈنلی خدا نے مجھے پھر ایک رویا دکھائی اور میں اس رویا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک صلیب نہیں ہے, بلکہ وہ ایک بہت بڑا تخت ہے, بادشاہ کا تخت ہے, اور ایک بادشاہ اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلائے ہوئے, اور پھر وہ مجھے میرا نام لے کر بلاتا ہے اور پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آ. اور میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ تو اتنا اعلیٰ ترین اور اتنا پاک مقدس انسان ہے, خدا ہے, تو میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ کیونکہ میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میری زندگی ایسے تھی کہ جیسے گناہوں سے بری ہوئی. میں اپنی ساری زندگی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کھلی کتاب, اور اپنے سارے گناہوں کو ترتیب دیکھ رہا. جیسے بزرگ حضرت داؤد فرماتے ہیں, جے تو ساڑے گناہوں دا کریں حساب, کون جو تینو کھلو کے دے سکتا جواب. بالکل, کہ جب میں اس کے سامنے کھڑا تھا, تخت کے سامنے, صلیب کے سامنے, اور اپنی ساری زندگی کو دیکھ رہا تھا, گناہوں کو دیکھ رہا تھا, اور وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے اپنے ہاتھوں کو کھول کر وہ بلا رہا اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے پاس آ, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں تیرے پاس کیسی آؤں, کیونکہ تو تو ایک جلالی ہے, تو ہولی ہے, تو پاک ہے, ٹھیک ہے, اور میں ایک گنہگار ہوں. اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بیٹے تو اپنے سارے گناہ مجھے دے دے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت کہ میں نے کہا کیا یہ میرے سارے گناہ بخش دے گا؟ ٹھیک ہے, کہ جس طرح کہ میں جس طریقے سے میں گناہ کرتا تھا, گناہ کی حالت میں تھا, حالانکہ میں
اپنی پریکٹس کر رہا تھا اپنے مذہب کی، لیکن پھر بھی ادھر گناہ تھے. گناہ صغیرہ جو ہے وہ میری امید تھی کہ میرے معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ کا کوئی حساب نہیں تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے گناہ دے دو. میں نے کہا کہ میرے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جی، کیونکہ ہمارے ہاں صغیرہ یا کبیرہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہی ہے، بھلے وہ نکاح جیا ہو یا پہاڑ جتنا ہو، وہ گناہ ہے. سوری آپ میں نے انٹرپٹ کیا. تھینک یو. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مسیحیت کیا کہتی ہے گناہ کے بارے میں، کیونکہ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا. لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی ہے جو صلیب پر مرا میرے گناہوں کے لیے. اور جب میں نے اسی وجہ سے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو نجات پائے گا. میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. میں نے کہا کہ خداوند میں گنہگار ہوں، دیکھ میرے گناہ، اور یہ معافی کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ تو میرے پاس آ اور اپنے سارے گناہوں کو مجھے دے دے اور میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. دیکھ میں نے اپنی جان تیرے لیے صلیب پر دی ہے. اور اس کے جان دینے کے وسیلہ سے اس نے ایک سیکنڈ میں پل بھر، ایک پلک جھپکنے سے پہلے اس نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اور میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی ایسے ہے جیسے پھر واش ہے، بالکل برف، سفید برف کی مانند جو ہے وہ میری زندگی معاف ہے. اور میرے سارے گناہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف ہوئے. یہ کون سے سن کی بات ہوگی؟ یہ گریس کی ہی ہوگی، لیکن کون سے سن کی؟ 2009 کی بات ہے. یعنی ابھی اتنا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن چند کچھ سال ہو گئے. تو پھر کیا کیا آپ نے جب یہ رویا دیکھی، یہ چرچ میں بھی گئے اور یہ سب کچھ آپ کو نظر آیا؟ تو پھر یہ جب میں نے رویا دیکھی تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں حقیقت میں مجھے جواب مل گیا ہے. اور یسوع مسیح ہی میرا شخصی نجات دہندہ ہے. میں نے کبھی کلام کے بارے میں نہیں سنا، میں نے کبھی بائبل کے بارے میں نہیں، تورات، زبور، انجیل کے بارے میں نہیں سنا. ٹھیک ہے. اور اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. 2000 جب مجھے 2009 میں یسوع مسیح نے مجھے قبول کیا، میں نے اس کو نہیں قبول کیا بلکہ اس نے مجھے قبول کیا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چنا ہے. سو جب اس نے مجھے چنا تو میں نے اپنی زندگی، شخصی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دی. اور میں نے پھر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. لیکن بات یہ تھی کہ یہ 1 منٹ میں سارا کچھ نہیں ہو گیا. اس کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے تھا. لیکن مسیح کو پانے کے لیے کسی بندے نے، کسی انسان نے، کسی مذہبی رہنما نے آپ کی مدد نہیں کی؟ کسی رہنما نے، کسی پادری نے، کسی مبشر نے میری رہنمائی نہیں کی، بلکہ یسوع مسیح نے ڈائریکٹ میری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کیا. میں اس موضوع پر مزید آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا، سیکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے. کیونکہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ دوسروں کو مرتد کرتے ہیں، کافر کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بات جو ہے یہ بڑی سالڈ اور بڑی معتبر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں، بعض اوقات ایسے ہوتا بھی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی مدد کرے، رہنمائی کرے، لیکن جو کنورشن ہے یہ اوپر والا روح القدس کی تحریک سے وہ خود کرتا ہے. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے حافظ صاحب کو انجیل مقدس کو پڑھنے کا کہیں اتفاق نہیں ہوا، ان کے پاس یہ کتاب تھی نہیں اور میسر نہیں تھی کہ وہ اس کو تلاوت کر پاتے. اگر آپ کے دل میں بھی یہ تشنگی ہے کاش کہ کہیں تورات، زبور اور صحائف الانبیاء یا انجیل مقدس مجھے مل جائے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارے فون نمبر، ہمارے ای میل، سب کچھ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. ہم سے رابطہ کیجئے، ہم جلد از جلد آپ تک اس امانت کو پہنچائیں گے، کیونکہ ہم آسمان والے کی طرف سے آپ کے امانت دار ہے. گاڈ بلیس یو. سنتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں اور دیکھتے رہیے.